غم آرزو۔ اوپر تلے کامیابیوں نے میرے جوش جذبے کو بڑھا دیا تھا اور میں زور و شور سے انٹرویو کی تیاری میں مگن ہو گیا۔ جس دن انٹرویو کی تاریخ ملی میری خوشی دیکھنے کے قابل تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کے پل مختصر ہوتے ہیں، یہی ہوا۔ کونسلیٹ نے مجھے ریجیکٹ کرنے میں ایک لمحہ لگایا، یہ پہلی ناکامی تھی۔ سو میں جی بڑا کر کے سر کے سبھا گیا۔ کچھ دن شوق میں گزار کر ایک بار پھر میں نے دل کو سہارا دیا اور بار بار کوشش کے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے پھر سے تیاری میں لگ گیا۔ ان تمام غلطیوں کی درستگی پر خاص محنت کی، جو میرے اندازے کے مطابق ناکامی کا سبب تھی۔ بہت ہی پر امید ہو کر میں ایک بار پھر کونسلیٹ کے در پر جا پہنچا۔ اس بار دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا تڑکا بھی خوب لگایا تھا۔ سو کامیابی کی بڑی امید تھی۔ اپنی باری پر مجھے اندر انٹرویو کے لیے بلایا گیا، ساتھ ہی میرا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا اور دوسرے ہی لمحے اپنے پہلے فیصلے کو درست ثابت کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر میری درخواست کو رد کر دیا۔ میری امیدوں کا محل ایک بار پھر کرچی ہو گیا۔ اب کی بار دکھ کی شدت پہلے سے زیادہ تھی، اس لیے تکلیف بھی زیادہ ہوئی۔ دل کو بار بار یہ سوچ کر دکھ ہوتا تھا کہ سلیکٹ ہونے والوں میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے، کیا کمی تھی جس کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کیا گیا۔ دن رات یہی خیال دل کو اذیت دیتا رہا، مگر چند دنوں کے بعد ہی میں نے خود کو سنبھال لیا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ ناکامی نے میرے حوصلے کم کرنے کے بجائے مجھے قوت بخشنے کا مثبت کام کیا۔ میں ایک بار پھر یہ سوچ کر کوشش میں لگ گیا کہ آخر کب تک ریجیکٹ کریں گے۔ اس بار میں نے پکا ارادہ کیا کہ ان کے ہاتھ ایسا کوئی سرا لگنے ہی نہیں دینا جس کو بنیاد بنا کر وہ انکار کریں۔ گھر والے میرے جنون کو دیکھ کر پریشان ہوتے اور میں دنیا بھلائے تیاری میں لگا رہتا۔ خدا خدا کر کے ایک بار پھر کال آئی اور میں کونسلیٹ کے دفتر انٹرویو کے لیے پہنچ گیا۔ اس بار تو میں نے سر کے بل چل کر گیا تھا، مگر مقدر کی تختی چاہنے سے دور ہو جاتی تو دنیا میں غم کا کوئی وجود ہی نہ ہوتا۔ مجھے ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار مجھے شدید صدمہ ہوا۔ غم و غصے سے بھرا کندھے جھکائے منہ لٹکائے گھر پہنچا تو مجھے مایوس دیکھ کر اماں نے کہا، سلمان بیٹا تو دل پہ نہ لینا، اللہ ماروں نے تیری مستقل مزاجی دیکھ کر ضد باندھ لی ہے، ڈھیٹ بنے ہیں اور کچھ نہیں، پر تو فکر نہ کر، ایک در بند ہو تو کیا ہوا، خدا 100 اور کھول دے گا۔ اماں کے دل کے پھپوٹے پھوڑنے اور مجھے تسلی دینے کا کام ایک ساتھ کیا۔ میں نے تھک کر اماں کی گود میں سر رکھا، آنکھیں موند کر اپنی غلطی سوچنے لگا، جبکہ اماں میرا ماتھا چوم کر کونسلیٹ والوں کے غائبانہ طور پر کان کھینچنے لگیں۔ وہ صلاتیں سنائیں اور مجھے یقین ہے ان کے لگے قبر میں بھی تڑپ اٹھے ہوں گے۔ میں ان کی محبت دیکھ کر یہ سوچتے ہوئے دکھی دل کے باوجود کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ ہر ماں کو پیارا اپنا ہی کاکا ہوتا ہے۔ وقت کچھوے کی رفتار سے گزرنے لگا۔ میں لاکھ دل کو سمجھاتا تھا مگر دکھ تھا کہ دل سے جاتا ہی نہ تھا۔ سلمان بیٹا حوصلہ کرو، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ اماں مجھے گمسم دیکھتی تو مجھے تسلیت دینے میرے پاس آ بیٹھتی۔ ماں میں نے دن رات ایک کر دیا، اتنی محنت کی اور پھر بھی ناکامی، میرا دکھ لیوڑ تک آ جاتا۔ بیٹا دنیا صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے، تو کسی اور ملک چلا جا، دل کو روگ نہ لگا، دیکھ تو کیسے چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔ انہیں اماں یہ پہلے میرا شوق تھا مگر اب انا اور عزت کا مسئلہ ہے، جاؤں گا تو امریکہ ہی، بس آپ دعا کرتی رہیں۔
میرے دو ٹوک لہجے میں چھپی ضد کو محسوس کر کر اماں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں اور کچھ دیر تک سوچ میں گم رہنے کے بعد بولیں، ایک بات تو بتا بیٹا، سنا ہے امریکہ میں رہنے والوں میں یہاں لوگوں کو کسی طریقے سے بلا سکتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی اماں، یہ بات ٹھیک ہے، وہاں رہنے والے اگر چاہیں تو اسپانسر بھیج کر کسی عزیز یا رشتہ دار کو بلوا سکتے ہیں۔ یہ منہ اسپانسر کیا ہوتا ہے سلمان؟ اماں نے بھول پن سے پوچھا تو میری ہنسی نکل گئی۔ پیاری اماں، اسپانسر ایک طرح کا کاغذی ضمانت نامہ ہوتا ہے جو دوسرے ملک میں رہنے والا دوست یا عزیز رشتہ دار ایمبیسی کو بھیجتا ہے۔ یہ اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ نہ صرف آنے والے کے اخراجات، رہائش کا بل بلانے والے کے ذمہ دار ہوتا ہے، بلکہ مقررہ وقت پر بندے کو واپس بھیجنے اور ہر طرح کے امن و امان کا بھی ذمہ دار ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اماں؟ میں سوچ رہی تھی صلاح الدین سے کہہ کر اپنے حامد کو فون کرواتی ہوں، وہ بھی تو امریکہ میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی مدد کر سکے۔ اماں نے مجھے اداس دیکھ کر میرا دل بہلانے کو کہا۔ اماں کی بات سے میری اندھیری رات نے ایک ساتھ ہزاروں جگنو جگمگانے لگے اور اپنا وجود ایک دم ہلکا پھلکا لگنے لگا۔ جو بات اماں نے کہی وہ سامنے کی بات مجھے کیوں نہیں سمجھ آئی تھی؟ اماں تو بڑی سیانی نکلی۔ یہ سوچ کر مجھے اماں پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ ایسے نہ صحیح تو ویسے صحیح، دل میں ایک نئی امید کا بیج پھوٹا اور لمحوں میں ہرا بھرا درخت بن گیا۔ سچ ہے کہ جب قسمت مہربان ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ اسی رات ماں کے کہنے پر بڑے بھیا نے امریکہ کال ملائی اور وہاں مقیم کزن سے بات کی۔ وہ اسپانسر بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ انہوں نے میرے کاغذات منگوائے اور ایک ماہ کے اندر اندر اسپانسر بھیج دیا۔ اسپانسر ہمارے گھر میں نوید بہار بن کر آیا۔ سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میرا حال تو مت ہی پوچھیں، دل باغ باغ تھا اور پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ میری طرح سب پر امید ہو گئے تھے۔ میں ایک بار پھر زور و شور سے متعلقہ کاغذات کو مکمل کرنے میں لگ گیا۔ چند ہی دنوں میں دفتری کارروائی مکمل ہو گئی اور میں انٹرویو کے لیے ایمبیسی پہنچ گیا اور بے قراری سے باری کا انتظار کرنے لگا۔ میری آس کے دیے اس وقت بجھے جب بلا کسی اعتراض کے میرے کاغذات رد کر دیے گئے اور مجھے ویزے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ ان کا جواب سن کر میرا سر چکرا گیا۔ یہ چوٹ ہر زخم سے بڑی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے میری دنیا ہی اندھیری ہو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ لائق تدبیر کر لی جائے بندہ تقدیر سے لڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ خیال بذات خود میرے لیے حوصلہ شکن تھا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا میرے لیے بے حد اذیت ناک تھا۔ فطری بات ہے، جب خواب ٹوٹ جائیں تو جینا بیکار لگتا ہے۔ یہ آخری چوٹ تھی جس کو دل سہ کر بھی نہ سہ پایا۔ اب میرا کسی سے بات کرنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ سب گھر والے بلا بلا کر تھک جاتے مگر زبان پر لگے چپ کے تالے نہ کھلتے تھے۔ اماں لاکھ سمجھاتی، بیٹا جو بھی ہوتا ہے انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، بس بندہ رب کی حکمت کو ذرا دیر سے سمجھتا ہے۔ مگر دل تھا کہ مانتا ہی نہ تھا۔ روتا دھوتا وقت ناکامی کے سوگ میں گزرنے لگا۔ آنسو اندر ہی اندر گھرتے رہتے اور میں اپنے ہی آنسوؤں میں گھلتا رہتا، اور بھائیوں نے میری خاموشی سے یہ مطلب نکالا کہ شاید میں نے امریکہ کا خیال دل سے نکال کر حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ انہی دنوں مجھے سونی کمپنی میں جاب مل گئی اور میں خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ درست کہا ہے بزرگوں نے کہ مصروفیت بھی ایک نعمت ہے۔ کام میں لگا تو رنج خود بخود کم ہوتا چلا گیا۔ اب بھی مجھے امریکہ کا دکھ ستاتا تو تھا، مگر کام کے بعد